تاریخی پس منظر. اب ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اب اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ سارے شرک اور کفر کو ختم کرنا ہے. چھوٹا سا ایریا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیدا ہوئے کچھ ہی دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہ یتیم تھے. جب پیدا ہوئے تو ایک یتیم، یعنی ایک معاشرے کے اعتبار سے ایک نہتا ایک کمزور انسان، اور اس پر اتنی بڑی ذمہ داری کہ کسرا کا ایک شرک، قیصر کا ایک شرک، اور 360 بت جو کعبے کے اندر رکھے گئے تھے، اور دنیا کے اندر جو شرک کی مختلف قسمیں پائی جاتی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنایا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاش کے ٹائم کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یعنی اس سورے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت پر پیدا ہوئے، ایک ایسے وقت پر نبی بنائے گئے، اس وقت پر پورے کا پورا عالم گمراہی میں تھا. کوئی راستہ بتانے والا آلریڈی کوئی موجود بڑے پیمانے پر موجود نہیں تھا. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہدایت کا سامان فراہم کر دیا. بچپن سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی شرک انہوں نے بچپن سے بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا. اس سے پہلے بھی 40 سال میں کبھی بھی آپ نہ بت پرستی کی طرف گئے نہ شرک کی طرف، جبکہ پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، مکے کے اندر محنت کی، یہاں تک کہ السیرہ النبویہ صحیحہ میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے. ڈاکٹر اکرم دیال امری اس کی سند کو آتھینٹک بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے تقریباً ہر گھر کو کھٹکھٹایا، ایک ایک گھر کو جا کر کھٹکھٹایا. بھائی کوئی ہے جو مجھے مدد کرے، مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم دو، اس کے ذریعے سے میں پوری دنیا کے اندر کا شرک اور کفر مٹانے کے لیے میں محنت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم پلیٹ فارم دینا چاہو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر دروازہ بند کر جاتا تھا. کیا ہم میں سے کوئی ہے اتنی ہمت، اتنا جذبہ کہ حیدرآباد کے ایک ایریے کے ہر دروازے کو کھٹکھٹا کر جا کر بولے؟ ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمت کا اپنے مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ انسانیت کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. یہی چیز ان کو اندر سے جذبہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. کیا ایسا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ یہ تاریخی پس منظر کو سننے کے بعد اگر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میرا خطبہ کامیاب انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے ایک ٹکڑی پیدا ہو گئی، کچھ افراد جمع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ صحابہ کرام ایسے تیار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے تیار کر دیا کہ وہ دیکھنے میں 1,40,000 کی ٹیم قیصر و کسریٰ کے مقابلے میں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جنہوں نے اپنے رسول کو حق دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ادیان باطلہ جتنے بھی غالب نظر آ رہے تھے، وہ کسریٰ کا شرک ہو جو 2 خداؤں کی شکل میں تھا، یا وہ روم کا شرک تھا جو 3 ملا کر ایک خدا کی شکل میں تھا، یا جنہوں نے عزیر ابن اللہ کہا تھا، جنہوں نے 360 بت رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شان میں جنہوں نے شرک کیا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے فتح مکہ ہوتا ہے، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا ایک قبیلہ قریش کا، پھر وہ مکہ کے، وہ بڑھتے بڑھتے آخری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صرف 90 سال کے عرصے کے اندر 50 کنٹریز کا ایریا بنتا ہے. 3 بر اعظموں پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی گدی سنبھال لی تھی، جو تقریباً 50 سے زیادہ کنٹریز میں ایریا پایا جاتا ہے.
نہ آپ کو قیصر و کسریٰ کی وہ حکومت و شان و شوکت نظر آتی ہے. جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف 90 سال کے اندر توحید کو بنیاد بنا کر اگر کام کیا جائے تو ایک 90 سال، ایک 50 سال، ایک 40 سال، ایک 10 سال، ایک 13 سال کافی ہو جائیں گے انقلاب لانے کے لیے. جو لوگ انقلاب کے خواب دیکھتے ہیں، جو لوگ خلافت کے خواب دیکھتے ہیں، جو لوگ حکومتوں کے خواب دیکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک مرتبہ ضرور غور کرے کہ توحید اور شرک کو معمولی سمجھ کر سیاسی پلیٹ فارم پر اگر امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ. جب بھی توحید کا جنہوں نے بھی ساتھ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید میں پاور رکھا ہے، پاور، اس کو کوئی ہلا نہیں سکا. اور جس نے بھی شرک کا ساتھ دیا وہ پاورفل حکومتیں رات کا رات ڈھیر ہو گئی. 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بغداد کی حکومت کیسی حکومت کہ جس کی حکومت کا لوہا مانتے تھے. تقریباً 3 بر اعظموں کو انہوں نے کنٹینیو کیا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی بغداد بنو عباسیہ نے کنٹینیو کیا تھا اور دن بدن کا دبدبا بڑھتے جا رہا تھا. یہاں تک کہ چنگیز خان اپنے زمانے میں جو بہت ہی مشہور دلیر تھا، وہ بھی بغداد کے بارے میں سوچتا تو کہتا تھا یہ ترقی کرنے والی قوم ہے. یہاں تک کہ اپنے خاصدوں کو بھجاتا تھا اور کہتا تھا مجھے نفیس کپڑا چاہیے، تم لوگ اتنے ایڈوانس نہیں ہو کہ اچھا کپڑا بنا سکتے، جاؤ جا کر مسلمانوں کی وادیوں میں جاؤ، یہ لوگ بہت ایڈوانس کپڑا بناتے ہیں. چنگیز خان اپنا کپڑا خریدنے کے لیے، پہننے کے لیے بغداد کے لوگوں کے پاس بھی آتا تھا. تو بغداد میں بہترین کپڑا اس زمانے میں نفیس کپڑا، پرانے زمانے میں موٹا کپڑا ہوتا ہے، لیکن بغداد کے لوگ اتنے ایڈوانس ہو چکے تھے کہ نفیس کپڑا بنانے ماہر تھے. ایسی حکومت تھی. لیکن جب ان کے پاس عقیدہ خراب ہوا، انہوں نے کیا کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کہا نعوذ باللہ، واثق باللہ، معتصم باللہ. پڑھیے تاریخ پڑھیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پڑھیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی کچھ کہہ لے میں تو ڈٹ کے رہوں گا. اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ان کو اتنا مارا گیا کہ راوی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کہتے ہیں ایسا کوڑا مارا جاتا تھا، اگر یہ کوڑا ہاتھی پر مارا جائے تو ہاتھی درد کی تاب نہ لا کے ہاتھی بدک جاتا تھا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چٹان بنے ہوئے تھے کیونکہ ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی. ان کو معلوم تھا کہ میں ڈٹ رہا ہوں تو میرے اپنے ذات کے لیے، یہ اپنے ایگو کے لیے میں نہیں ڈٹ رہا ہوں، یہ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے کرپٹ کرنے کی بادشاہ کوشش کر رہا ہے. تو ایسے وقت پر اگر میں نہیں ڈٹوں گا تو آنے والی نسل سمجھے گی یہی بادشاہ کا دین. اس وقت کے علماء چپ رہے تو ایسا لگے گا شاید کہ یہی دین تھا، آنے والے لوگ کہیں بھٹک نہ جائے. وہ جذبے نے ان کو مضبوط ٹھہرا دیا. نتیجے میں جب بغداد کے لوگوں میں عقیدہ پیدا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پاور کو ختم کر دیا. بغداد کی حکومت ختم. وہی چنگیز خان جو بغداد کو کپڑا لینے کے لیے بھجاتا تھا، ایک وقت آیا کہ چنگیز خان نے حملہ کیا ایران کے سرحدوں پر. اس کے بعد اس کے خاندان سے نکلا ہلاکو خان، اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اگر کوئی غیر مسلم کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرک یا کفر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں گے کہ وہ طاقت پاور اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے. اللہ کو ایسے پاور کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اگر آپ کو میڈیا میں آنے کا موقع دیتا ہے تو ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کے درمیان شرک پھیلاتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس پاور کو چھین لے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحافت کی طاقت دی ہے، کتابوں کی طاقت دی ہے، وہ کتابوں میں آپ شرک پھیلاتے ہیں، اللہ اس طاقت کو آپ کے ہاتھوں سے چھین سکتا. تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے. اور اسپین کیسی حکومت؟ اسپین کے بارے میں آتا ہے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ رات میں روشنی میں سویا کرتے تھے. یعنی اتنے ایڈوانس تھے، اتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ روشنی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے جو راستے گاؤں کو ملاتے تھے، جیسے آج ہمارے پاس ہائی وے پر، آج بھی کئی ہائی ویز پر لائٹ نہیں ہے اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود، لیکن اس زمانے میں جتنے بھی ہائی وے تھے اس کے اوپر وہ لوگ روشنی لگاتے تاکہ آنے جانے والے لوگ روشنی میں آسانی سے جائے. اتنے بڑے پیمانے پہ روشنی حاصل کرنے کے، قائم کرنے کا ان کے پاس پاور تھا. ایسی پاورفل طاقت. 800 سال سے زیادہ حکومت انہوں نے کی، لیکن جب وہاں پر عقیدہ
میں گڑبڑ آئی، توحید کے اندر گڑبڑ آئی. انہوں نے کہا اللہ کے نام اور صفتوں کو ماننے کی ضرورت کیا ہے. ان کا عقیدہ تھا جہمی عقیدہ. جہمی عقیدہ مطلب اللہ کے نام اور صفتوں کے اندر تعویل یا انکار کر دیتے. آج ہندوستان میں میجورٹی مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ کے نام اور صفتوں کو ٹویسٹ کر دیتے، معنی بدل دیتے، تعویل کر دیتے. ہندوستان کے اندر تیزی کے ساتھ یہ تعویل والا عقیدہ تیزی سے پھیل رہا ہے. کتابوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے. ہندوستان کے جتنے بھی بڑے اکابر کی کتابیں پڑھ لیجئے، تعویل پڑھ کے بس ہوگی طبیعت. اللہ حفاظ فرمائے. مجھے ڈر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم 20 کروڑ یعنی کہ 5 میں سے یا 4 میں سے 1 مسلمان، اتنی بڑی تعداد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اگر نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ ایک نظر آ رہی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، عقیدے میں تعویل کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ حفاظ. قیامت کی نشانیوں میں تعویل، اللہ کے نام اور صفتوں میں تعویل. اس کے باوجود بھی ہم امید لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس قوم کو آئے. اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم عقیدے کی اصلاح نہ کر لیں. عقیدے کی اصلاح نہ کر لیں. اللہ کہاں ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. نعوذ باللہ. ارے عرش پر قرآن مجید میں کلیئر آئے تھے نا، الرحمن علی العرش استوى. تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ لینے کا مطلب اللہ نگہبان ہے، وہاں سیٹ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہے. نعوذ باللہ. تعویل کر رہے ہیں. اتنے اہم عقیدے میں آپ تعویل کر رہے ہیں. تاریخی اعتبار سے اسپین میں جب یہ مسئلہ آیا، وہاں کے بڑے بڑے علماء بھی متاثر ہو گئے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ ماحول اگر غلط ہو رہا ہے، میں تو شرک سے بچا ہوا ہوں کہہ کر مطمئن اگر ہو جائیں گے، ماحول کا اثر ایک دن آپ پر یا آپ کے بچوں پر پڑ سکتا ہے، جیسا کہ ابن حزم جیسے امام پر تک پڑ گیا. ماحول کا اثر پڑتا ہے، اس لیے ماحول کو برا ہوتا اور دیکھتے ہی حرکت میں آ جانا چاہیے. نتیجے میں کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسپین سے مسلمانوں کی طاقت کو چھین لیا. مغل سلطنت کیسی خطرناک زبردست سلطنت. 8 ملکوں پر یہ لوگ قابض تھے، برما سے لے کر ازبکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، سری لنکا پہ انفلوئنس، مالدیو پر انفلوئنس، بنگلہ دیش. 8 کنٹریز کا ایک بادشاہ اورنگزیب غفر اللہ لہو. اس سے پہلے اکبر نے کیا کیا؟ دین الہی گیا عقیدہ پر پورے ملا کر کاکٹیل، پورے مذہبوں کو ملا کر دبستان تہذیب. اللہ تعالیٰ نے بغداد کی حکومت کو ختم کیا. اللہ کو ضرورت نہیں ایسے حکومتوں جو شرک پھیلاتے اور جنہوں نے توحید کو پھیلانا شروع کیا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر کہتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، تو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج سے میرا پاور اور آپ کا علم، چلیے ہم دونوں مل کر اس دنیا سے شرک کو ختم کرتے ہیں. محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے قبیلے کے سردار، اگر آپ کا جذبہ باقی رہا بہت جلد یہ عرب کے کنٹری پر آپ کی حکومت آ جائے گی، آپ قبیلے سے جا کر ایک ملک میں تبدیل ہو جائیں گے. کیونکہ انشاءاللہ یعنی تاریخ میں جب بھی جس نے توحید کا ساتھ دیا اللہ نے اس کو بہت آگے بڑھایا. جس نے توحید کو پکڑ لیا اللہ اعلیٰ ہے، اللہ کے راستے کو پکڑنے والا بھی اعلیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ابلیس ادنا ہے، گرا ہوا ہے، جو شرک کا راستہ پکڑے گا وہ بھی نیچے چلا جائے گا. اللہ ہم نے توحید پر قائم رکھے. توحید جس نے توحید کے راستے کو پکڑ لیا. میری یہاں پر گزارش ہے جو علم والے ہیں اور جو پاور والے ہیں، پاور سے مراد کسی کے پاس عہدے کا پاور ہے، کسی کے پاس علم کا پاور ہے، کسی کے پاس مال کا پاور ہے، کسی کے پاس ذہنی طاقتوں کا پاور ہے. اگر یہ علم والے اور یہ پاور والے آپس میں متحد ہو جائے جیسا کہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا پاور آپ کا علم، انشاءاللہ صرف انڈیا نہیں بلکہ پورے بر صغیر سے جو شرک کے بادل منڈلا رہا ہے انشاءاللہ اس میں ہم توحید کی کرن آج بھی بڑے پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں انشاءاللہ. لوگ سمجھتے ہیں نہیں وہ عرب میں مدد آتی ہوں گی، انڈیا میں مدد نہیں آتی. اگر آپ دیکھیں گے تو 1833 میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تقویت الایمان. اہل حدیث مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ. تقویت الایمان. محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید لکھی. ہر گھر میں کتاب التوحید ہونا ضروری ہے، انگلش میں یا اردو میں، تیلگو میں، ہر گھر میں کتاب التوحید انشاءاللہ ضرور رکھیے. اور تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید انشاءاللہ شہید نے کتاب لکھی رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان. اس کی بنیاد پر انہوں نے تربیت کی. چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا. انگریز جو ہندوستان کے اوپر قابض ہو چکے تھے انگریزوں کو انہوں نے مار کر بھگایا. 4 مہینے تک ہندوستان میں 1833 کی بات کر رہا ہوں،
4 مہینے تک ہندوستان میں انگریز قدم نہیں رکھ